YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور پیارے دوستو، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی عجیب و غریب لکیر ہے، یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں ہے، یا آپ کے کسی بہن بھائی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور تصویر بھی بھیج سکتے ہیں۔ جواب آپ کو بذریعہ YouTube دیں گے، لیکن آپ سوال وہاں کر سکتے ہیں، اور ایک سوال کا جواب ہم مفت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کا جو جواب ہوتا ہے مفت دیتے ہیں YouTube کے ذریعے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک سوال بھیجیں صاف ستھرا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی عجیب و غریب لکیر ہے تو اس کی بھی ضرور تصویر بھیجیں، اور اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، بہت سے لوگوں نے کیا، بہت سی خواتین نے کیا کہ جی ہماری زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ادھر کچھ اشارے ملتے ہیں، اور وہ اشارے کہاں تک حقیقت ہوتے ہیں میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم نے ریسرچ کیا، جہاں تک ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیز دیکھی، ان لوگوں کو جس مشکل، جس پریشانی میں دیکھا، تو وہ میں آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو زندگی کی دیکھیں اچھی جو لکیر ہے وہ یہ زندگی کی اچھی لکیر ہے۔ اس کے بعد زندگی کی جو لکیر میں بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس طرح کی لکیر، یعنی زندگی کی ٹوٹی ہوئی لکیر، اور آگے یعنی چل رہی ہے یہ لکیر۔ یہاں سے یہ لکیر بہت اچھی آ رہی ہے، یہ ٹوٹ گئی، یہ کسی حادثے، کسی سانحے کا پتہ بتا رہی ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ہوا، اس میں یہ نہیں ہوا کہ ان کی زندگی ختم ہوگی۔ زندگی تھی، یا چاہے آپ آج ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، کچھ عرصے کے لیے یہ رہے۔ اس کے بعد جو لکیر میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ہاتھوں میں اس طرح سے لکیر ہے زندگی کی، یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں کہ یہ لکیر یہ اس طرح سے، یعنی یہ لکیریں اوپر نیچے ہو گئی ہے۔ اوپر نیچے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ، جو سانحہ، یا جتنا خطرناک، جتنا ڈینجرس ہونا تھا، اتنا ڈینجرس نہیں ہوا، ہے، معاملہ حل ہو گیا۔ یعنی حادثہ ضرور ہوا، لیکن ان کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔ پھر اس کے بعد جو زندگی کی لکیر ہے وہ یہ یہاں سے ٹوٹی ہے، اور یہاں سے نیچے ایک لکیر اس کو ٹیک کر رہی ہے، الگ سے، کسی جگہ سے شروع نہیں، الگ سے شروع ہوئی، اس کو بچا کے نکال رہی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ابھی بہت سی بہنیں یہ کہتی ہیں، بہت سے دوست یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ٹوٹی ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زندگی کی لکیر ٹوٹی ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، لیکن صدقہ رد البلا ہے۔ آپ صدقہ دے کے اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ آپ صدقہ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ مشکل سے نکل جائیں گے۔ یہ مشکل بتا رہی ہے نا، اشارہ دے رہی ہے، تو مشکل اگر آپ کے علم میں آ گیا تو آپ صدقہ دیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے بنائی نیچے دیکھو ٹیک، اور کچھ دیکھو، ایک زندگی کی لکیر ایسے ہوتی ہے کہ یہ زندگی کی لکیر ہے، اور اس میں اس طرح سے ایک مربع نما نشان آ گیا۔ یہ مربع نما نشان آ گیا کہ بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن اس حادثے میں یہ بالکل ایسے ہی رہے کہ جیسے میں نے ایک بس کا حادثہ دیکھا تھا۔ بس کا حادثہ تھا، پوری بس میں یہ سمجھیں کہ 30 کے قریب لوگ تھے، اور 30 کے قریب لوگوں میں سے کوئی شاید ہی ایسا ہو کہ جو بچا، اور ایک صاحب بالکل ایسے تھے جیسے وہ کپڑے جھاڑ کے کہہ رہے ہوں کہ اوہ بڑا حادثہ ہو گیا۔ اب اس کو کوئی کہے کہ جس نے کوئی فنکاری کی بچ گیا، کوئی فنکاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سبق دینا تھا، وہ سبق دے دیا کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ میں نے زندگی کی مختلف لکیریں بنا دی ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اور ایسی اگر لکیر ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صدقات دینا شروع کر دیں، یہ مشکل خود بخود حل ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ علی شان نے سوال کیا چھانگا مانگا سے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے اور کب بہتری آئے گی؟ انشاءاللہ نیا سال آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے گا، اور آپ کے حالات انشاءاللہ بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عابد حسین نے سوال کیا کبیر والا سے کہ یہاں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
یہ بتائیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات 2025-2026 میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ آپ اس سے پہلے کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے نا پابندی سے 303 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ مریم نے سوال کیا جام پور سے کہ میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور انشاءاللہ شادی بہتر رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ کوشش کریں کہ استغفر اللہ کی 3 تسمیہ روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ افضا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے لو میرج کے چانس زیادہ ہیں، اور زیادہ چانس کا مطلب یہ ہے کہ لو میرج ہونے کی پوزیشن بہتر ہے۔ رضا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی اور حالات کیسے ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے۔ شادی کی لکیر میں کچھ پرابلم کے آثار ہیں، لیکن وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ مشتاق احمد نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے گھر والے پریشان ہیں اور میں خود بھی بہت پریشان ہوں، کیونکہ مجھے دانت کی بیماری ہے۔ دانت جسے آپ چنبل بھی کہتے ہیں، اس کی بیماری، اور انگلش میں اس کو رنگنگ بھی کہتے ہیں، رنگ بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس میں نر مادی ہوتے ہیں، جو مادی ہوتی ہے وہ بچے دیتی ہے، پورے جسم پہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور نر جو ہوتا ہے محدود ایک جگہ تک ہوتا ہے، کچھ عرصے تک رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا حل جو ہے وہ یہ ہے، کبھی میرے پاس تو ایسے کوئی پتے کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، اردو میں پنجابی میں اس کو اک بولتے ہیں، اک، جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اور اردو میں شاید ببول بولتے ہیں، ببول۔ اس کے جو پھول ہوتے ہیں، پھول کے اندر ایک لونگ نما نشان ہوتا ہے، جو پھول اس کا پھٹتا ہے نا وہ ایک ڈوڈے نما ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر ایک لونگ نما نظر آتا ہے کہ لونگ کی طرح ہوتا ہے، اس کو لونگ کو نکال کے، اور نہیں باقی زہریلا ہوتا ہے، صرف وہ لونگ کو نکال کر 2-3 لونگ اگر جو نا وہ کھا لیے جائیں تو اس سے اس بیماری سے آفاقہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر جو زبان پر اپنی وہ ہاتھ پھیر کے یا انگلی پھیر کے اس جگہ پہ جنی لگائیں جہاں پر ہے، وہ ایک جگہ سے شروع کریں، انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے تو کوڑ والوں سے شادیاں کی ہیں، کوڑ جن کو ہوتی تھی، اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی صبح اٹھ کے اپنے لباب جو نا وہ بھی لگا لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی، اور اس سے بڑی دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے، آزما کر دیکھیں۔ حسینہ فردوس نے سوال کیا وزیر آباد سے کہ میں نے ساری زندگی میں پریشانیاں اور مشکلیں دیکھی ہیں، یہ بتائیں کہ کبھی آنے والے وقت میں کچھ بہتری بھی ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز بہتری بھی ہوگی اور حالات بھی بہت زیادہ اچھے رہیں گے۔ آپ کوشش کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ استغفار کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں، 1 تسبیح 2 تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس کو چھوڑیں نہ، انشاءاللہ دیکھیں خوشیاں کیسے آتی ہیں آپ کے پاس۔ عفیفہ دانش نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی اور کیسے چلے گی؟ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر مجھے کامیاب نظر نہیں آتی، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں، اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں کہ جس سے معاملات بگڑیں، کیونکہ معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صابرہ نے سوال کیا پشاور سے کہ میرے ہاتھ میں جو مربع نما نشان بنے جن کو میں نے مارک کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مربع نما نشان سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی حفاظت کرنا، یعنی اگر کوئی مشکل آنے والی ہے تو یہ جو مربع نما نشان ہے یہ حفاظت کا ہے، یعنی کہ بچانے والا نشان، اور یہ بہت اچھی علامت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیک پر کسی کی دعا ہے جو آپ کو مشکل اور پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ رخسار نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ قرضہ کب اترے گا؟ میں بہت قرضے کے نیچے دب چکا ہوں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر دماغ کی لکیر پر رکی ہوئی، اور جب تک یہ رکی رہے گی تب تک آپ کے حالات میں بہتری کے آثار کم ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ آپ اس مشکل سے نکلیں گے۔ فاریہ نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ شوہر وفا کرے گا یا نہیں، اور زندگی میں کبھی وفا ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ ماشاءاللہ لکیریں بہت زیادہ اچھی ہیں، بہت بہتر ہیں، صرف اگر پرابلم ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف دین کی دوری ہے، آپ دین کی طرف چلی جائیں،
انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور وفا بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی اور سکون بھی ملے گا۔ ارم نے سوال کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم تو نظر نہیں آتی یا ڈیورس وغیرہ کی کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وقتی پریشانی اور مشکلیں ضرور ہیں، لیکن وہ وقتی ہیں اور اللہ کے فضل سے وقتی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کیا کریں کہ دوسرا کلمہ جو ہے نا ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ مشکلیں حل ہوں گی۔ طالب خان نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں جو مشکلیں ہیں یہ کب ختم ہوں گی اور کب میرا اچھا وقت آئے گا؟ میرے پیارے دوست، 2023 جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو ضرور پڑھتے رہا کریں۔ مدثر نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں کون سا کاروبار کروں جو میرے لیے بہتر ہے اور میرے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں بالکل معمولی نظر آ رہی ہیں، آگے چل کے گہری ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والا وقت بہتر اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کے جو دل چاہے وہ کاروبار آپ کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ آپ اپنے مائنڈ اور اپنے ذہن سے اگر چلیں گے تو بہت بہتر اور بہت اچھے چلیں گے۔ تو جو بھی کاروبار کرنا چاہیں، جو آپ کا ذہن تسلیم کرے، جو مائنڈ تسلیم کرے، جو آسانی سے آپ کر سکیں، وہ کاروبار کریں۔ علی نے سوال کیا سکھر سے کہ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جاب کوئی میرے نصیب میں ہے یا نہیں اور میرے حالات میں کوئی بہتری کے آثار ہیں یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جتنی لکیریں ہیں اس کا مطلب ہے اتنی ہی پریشانیاں اور اتنے ہی معاملات ہیں۔ بہرحال ان کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز ڈالا کریں، کیک ڈال دیں، چینی ڈال دیں، سوجی ڈال دیں، دال ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ اس مسئلے اور پریشانی سے نکل جائیں گے۔ نمرہ نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور شادی کب ہوگی اور کب میرے حالات میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔